جی تو سیرت اور علوم سیرت ایک تعارف. تو اس ضمن میں سب سے پہلی بات میں اپنا یہ سلسلہ جو ہے سابقہ گفتگو سے جوڑوں گا کہ جس کے اندر ہم نے علم سیرت کا تعارف پڑھا اور ساتھ میں سیرت اور مغازی جو ہے اس کا ایک تعلق پڑھا کہ سیرت اور مغازی کے درمیان بنیادی طور پہ فرق کیا ہے. تو علم سیرت جو ہے وہ ابتدا میں اسی کو مغازی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی ایک اعتبار سے یہ ایک اگر ہم علم سیرت دیکھیں تو وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو مغازی ہے وہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے. تو بعد میں جب یہ علم یعنی علم سیرت جو ہے وہ وسیع ہو گیا تو اس وقت مغازی جو ہے وہ اس کا ایک حصہ بن گیا. پھر مغازی کے حوالے سے صحابہ کرام ہیں, تابعین ہے اور تبع تابعین ہیں, انہوں نے بہت ساری معلومات اکٹھی کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی تھے, سنن تھے, مکاتیب تھے, وہ خطوط تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس بھیجے اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وثائق بھی تھے. وثائق سے مراد وہ معاہدات ہیں جو مختلف قبائل کے ساتھ مختلف قوموں کے ساتھ کیے گئے. اور اس کے بعد جو ہے ان صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین نے شمائل پر بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے حلیہ مبارک پر اور ان کی عادات و خصائل پر بھی جو ہے وہ معلومات جمع کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبوت کے دلائل کے ضمن میں جو ہے وہ معلومات اکٹھی ہوتی رہیں. اور جہاں تک شمائل کا تعلق ہے تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے جی حلیہ ہے. اگر ہم شمائل پہ غور کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شمائل پر جو ہے وہ مشہور کتابیں کون سی ہیں. تو اس میں سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ امام ترمذی کی ہے جسے شمائل ترمذی بھی کہا جاتا ہے. یہ جب ہم حدیث والا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے پچھلے آن لائن سیشن میں تو وہاں پہ شمائل کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تھا. تو ہم شمائل کو سیرت کے اگر ضمن میں دیکھیں تو زیادہ اچھے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ شمائل بنیادی طور پہ سیرت کا جو ہے وہ اصلاً حصہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ علم سیرت جو علوم سیرت ہیں اس کے اندر شمائل کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی خطبات اور تقاریر. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افصح العرب تھے اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطبات بھی مشہور ہیں اور یہ بھی علوم سیرت میں سے ایک علم سیرت بنے. مثال کے طور پہ خطبہ صفا ہے, اس سے آپ سب واقف ہیں, اور خطبہ تبوک ہے, خطبہ حجۃ الوداع ہے جس کی اسلام کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے اس خطبے کی تعلیمات کی روشنی میں. تو اگر ہم خطبات اور تقاریر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر اس پر کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو مولانا محمد جونہ گڑھی نے جو ہے وہ اس موضوع پر لکھا ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. خطبات کے بعد جو ہے وہ تیسرا میدان کہ جو علوم سیرت سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے جی وثائق اور دستاویزات کا. تو اس کے اندر بنیادی طور پہ بادشاہوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں, حکومتیں تھیں, وہ روم کی ہیں, فارس کی ہیں, مصر کی ہیں, تو ان کے بادشاہوں کو یا بحرین ہے, یمن ہے, ان کے بادشاہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. یہ کسی کا مائک آن ہے جی, یہ آف کر لیں پلیز, باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ مائک کو آف ہی رکھیں. اچھا, اس پہ اگر آپ کتاب دیکھنا چاہیں تو وہ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے الوثائق السیاسیہ. تو اس میں بہت بیش بہا جو ہے وہ آپ کو معلومات مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ طبقات ابن سعد ہے, تاریخ طبری ہے, فتوح البلدان ہے علامہ بلاسری کی, اور سیرت ابن ہشام ہے. اس کے اندر بھی اس موضوع پر یا اس علم سیرت پر جو ہے وہ بڑی مطلب بات کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو ہے بہت ساری روایات جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مکاتیب اور وثائق اور دستاویزات جو ہیں. وثائق سے دوبارہ میں بتا دوں کہ اس سے مراد جو ہے وہ معاہدات ہیں جو مختلف قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. پھر اس کے بعد کچھ جو ہیں وہ ذاتی معلومات کے اعتبار سے ہیں اور ایک جو ہے وہ طب نبوی کے اعتبار سے ہیں. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان تمام طبی جو فارمولے ہیں یا علوم ہیں کہ جو عرب کے اندر رائج تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واقف تھے. تو اس پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک اور علم ہے جی وہ ہے لوک سیرت کا.
یعنی ایک عوام الناس کو سیرت سے مطلع کرنا، اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ سیرت پہ کام ہوا ہے، اس سے بھی آپ واقف۔ پھر ایک اور علم ہے وہ ادبیات سیرت کا ہے۔ ادبیات سیرت کے اندر بھی انہی خطبات کو جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، یا پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب ہیں ان کا ادبی جو پہلو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کو مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور موضوع ہے بڑا اہم، وہ ہے نفسیات سیرت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس چیز کو جو ہے وہ بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ سیرت نگاروں نے دیکھا، اور یہ ہمارا جو سیرت کا لٹریچر ہے اس کا حصہ بنا، نفسیات سیرت۔ اب آگے آتے ہیں جی مصادر سیرت پر۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت جو ہے اس کے مصادر کون سے ہیں، کون سے مصادر کے بنیاد پہ سیرت نگاروں نے جو ہے وہ سیرت لکھی۔ سب سے پہلا مصدر جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو قرآن مجید میں سیرت کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بھی قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معراج کا، اسراء کا واقعہ جو ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کفار کی مخالفت کیوں تھی اور اس کی وجوہات کیا تھیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں بات کی گئی ہے۔ قرآن کے علاوہ احادیث صحیحہ ہیں، سیرت و مغازی کی کتب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کتب حدیث ہیں، وہ بھی سیرت کا جو ہے وہ مصدر بنتی ہیں۔ کتب رجال بھی مصدر بنتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی رجال ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ سیرت سے متعلقہ جو ہے وہ معلومات ملی ہیں۔ تو ہمارے پاس آخری منٹ ہے، ہم نیکسٹ سیشن جو ہے وہ اس کے بعد کریں گے۔ آپ اس لنک سے دوبارہ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔